صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، تحریک تحفظ اسلام کے تحت ہونے والے اجتماعات جو کہ ہر جمعرات شریف بعد از نماز مغرب ہوتا ہے، مولا کریم نے آج پھر اس اجتماع میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے کہ مولا کریم اس کارواں کو مزید عروج عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے اجتماع کے اندر جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اس موضوع کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کس طرح ادا فرماتے تھے اور اپنے امتیوں کو نماز پڑھنے کا، کس طرح نماز پڑھنے کا درس عطا فرمایا اور کس طرح حکم فرمایا کہ نماز آپ ادا کریں۔ دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ہر گوشہ ہی بڑا تابناک اور بڑا نرالا ہے، لیکن وہ لمحہ کتنا پر نور ہوگا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پروردگار کے دربار میں حاضری دے رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہی اتنا عظیم ہے کہ اس میں ہمارے لیے اجالے ہی اجالے ہیں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہمارے لیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ ایسی جامع آیات ہے کہ پوری سیرت اور تعلیمات کو اپنے احاطے میں لیے رکھا ہے اس آیت کریمہ نے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹھنے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھڑے ہونے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بولنے میں
ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جماعت کرا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز ادا فرما رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی بہترین نمونہ ہے، حتیٰ کہ تمام تر تعلیمات خالق کائنات نے یکجا کر کے بیان فرما دیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر لمحہ ہی جب اتنا پر نور اور بالخصوص جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں تو اتنا یہ انداز کتنا ہی نرالا ہوگا کہ خالق کائنات نے جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی نماز کا اس کو معین طریقے پر ادا کرنا ہم پر لازم ہے، وہ طریقہ کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہی طریقہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا کہ اگر تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اگر میرا ذکر کرنا چاہتے ہو۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کو وہ ذکر پسند ہے کہ جو اس کی تعلیمات کے مطابق ہوں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہ ذکر وہ رب تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اگر بندہ اپنی طرف سے اور اپنے طور پر کچھ کرنا چاہے، جو ذکر اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے انسان، تو مالک کریم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس ذکر کو پسند فرمایا ہے کہ جس بندے نے مدینے کے تاجدار کے بتائے ہوئے طریقے پر ذکر فرمایا ہے، اس ذکر کو مولا کریم نے پسند فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے ہی تم بھی نماز پڑھا کرو، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی نماز پڑھا کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الادب میں حدیث نمبر 5662، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کما رأیتمونی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے ہی تم نماز ادا کرو، ایسے ہی۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ کما حق ہوں، اسی طرح جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ہم بھی ایسے ہی نماز پڑھیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ فرماتے تھے، حضور بحیثیت محبوب سجدہ کرتے تھے، اور ہم سجدہ کریں تو بحیثیت محب سجدہ کرتے ہیں۔ فرق ہے،
لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کما رأیتمونی، جیسے تمہیں میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہوں، کما رأیتمونی، جس طرح میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہوں، جو میری نماز پڑھنے کی صورت ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ صلو کما اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے ہی تم پڑھو، یعنی جو طریقہ میں تمہیں بتا رہا ہوں تم بھی اس طریقے پر نماز پڑھو، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے میں جو تمہیں نظر آ رہا ہے میرا طریقہ، دیکھنے میں ایسے ہی میرے افعال کی اقتدا کرو، جس طرح میں کر رہا ہوں تم اسی طرح کرنا، نماز کے اندر نماز اس طریقے سے پڑھنا، جس طرح میرے افعال ہیں تم بھی ایسے افعال کرنا۔ اگرچہ میرے قیام کا مقام اللہ کے دربار میں اور ہے، تمہارے قیام کا مقام اللہ کے دربار میں اور ہے، میرے سجدے کا مقام اور ہے اللہ کے دربار میں، تمہارے سجدے کا جناب علی مقام اور ہے اللہ کے دربار میں، میرے سجدے کا مقام اور ہے، میرے رکوع کا مقام اور ہے، لیکن تمہارے سجدے کی حیثیت اور ہے۔ فرمایا کما رأیتمونی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اسی طرح تم نماز پڑھو، ورنہ ہماری کروڑ نمازیں ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک نماز ہماری کروڑ نمازیں، اس کے بھی ہم پلہ نہیں ہے، اس کے بھی ہم پلہ نہیں ہے ہماری نمازیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو خشوع کے ساتھ، تم نماز پڑھو خضوع کے ساتھ، اور نہایت ہی ادب سے تم نماز پڑھو، ادب سے، جس طرح کہ حدیث بالاحسان میں آتا ہے، حدیث جبریل میں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اما الاحسان، احسان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالی کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نماز یعنی اس طریقے سے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو اس طرح بندگی کرو۔ جس وقت یہ تصور غالب آئے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہیں، تو پھر سوچ کہ کس قدر وہ خوف دل میں بیٹھے گا، کس قدر جناب علی وہ خشیت طاری ہوگی، وہ پھر ایسی نماز ہو جائے گی کہ جیسے کہتے ہیں کہ نماز تم اس طریقے سے پڑھو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی سے بھی روکتی ہے، ہر بے حیائی سے روکتی ہے، پھر وہ نماز جب تم پڑھو گے تو نماز پڑھنے کے بعد تم پھر بے حیائی نہ کر سکو گے۔ جب تم اس طریقے کے نماز پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال آئے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، پھر اپنے دل پر نظر کر نماز کے اندر کہ کتنا پھر خوف طاری ہے، اور پھر کتنی ہیبت اور کتنا جناب علی کتنی خشیت طاری ہے، گویا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں خیال ہو، یہ دل میں تصور ہو، پھر وہ نماز جو ادا کریں گے
پھر وہ نماز ایسی ہوگی کہ انسان بے حیائی کے قریب تک بھی نہ جائے گا، بے حیائی کے قریب تک بھی نہ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم نماز کے اندر اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 50 ہے۔ یہ آداب امت کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھائے اور یہ راستہ بتایا کہ نماز ایک چاہتوں کا وقت ہے، نماز اللہ رب العزت سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا گلدستہ ہے نماز۔ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مسند ابو یعلا کی حدیث مبارکہ ہے، مسند ابو یعلا حدیث نمبر 3530۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ارحنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال اذان پڑھو، مجھے نماز سے راحت دو، اذان پڑھو مجھے نماز سے راحت دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ نماز کتنا اہم رکن ہے نبی کی امت کے لیے، نماز کتنا بڑا اہم رکن ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں انسان کھڑا ہوتا ہے، مسلمان کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر اور ادب طریقے سے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا، فرمایا کہ ہر جہت کے لحاظ سے تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہر جہت کے لحاظ سے۔ تو جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور پھر نماز ادا فرمانے کا طریقہ ہمیں بتایا، اس طریقے پر امتی کو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ ویسے تو نماز کے اندر مسائل بہت زیادہ ہے، سینکڑوں کی تعداد سے، لیکن جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح ادا فرمایا کرتے تھے، حضور نے نماز کس طرح ادا فرمائی، ہم صرف اس طریقے پر بات کریں گے۔ اگرچہ اس میں جناب علی اختلافات ہوں، اگرچہ اس کے اندر کئی سوالات کھڑے ہوں گے، لیکن جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا امت کو، اور صحابہ جس طریقے پر عمل کرتے آئے اور تابعین جس طریقے پر عمل کرتے آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کو اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے جو طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو نماز کے طریقے میں سب سے پہلی حدیث میں جو بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو جحیفہ حضور کے صحابی ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی سے روایت فرمائی ہے، حضرت علی سے اس حدیث کو روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھا جائے۔ اب توجہ کیجیے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر
ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھا جائے۔ یہ حدیث صحاح ستہ کی کتاب سنن ابو داود کتاب الصلاۃ جلد پہلی صفحہ نمبر 274 حدیث نمبر 758 آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ محدثین کے نزدیک ایک قانون ہے، محدثین کے نزدیک ایک قانون ہے کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے۔ جب صحابی لفظ سنت بولے، یہ محدثین کے نزدیک ایک قانون ہوتا ہے کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہی اس سے مراد ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے باب مدینۃ العلم کہا ہے، فرمایا کہ وہ علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم، جنہوں نے تربیت ہی آغوش نبوت میں پائی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے نماز پڑھتے آئے ہیں جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ اس وقت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے آئے ہیں حضرت علی، اور اس وقت سے ہی جو نمازی اور مقتدی ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے متصل ہاتھوں کو باندھا جائے، ناف کے نیچے متصل ہاتھوں کو باندھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کمال محدث صحابی ہیں، حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے، اور حدیث کے لحاظ سے بڑا مستند نام ہے حضرت ابو ہریرہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا، یہ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث بھی صحاح ستہ کی ہے، سنن ابو داود کتاب الصلاۃ جلد دوسری صفحہ نمبر 275 حدیث نمبر 758، نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ آپ نے بتایا، وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر اس کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ ناف جانتے ہیں؟ اور تنی جناب علی ساڑی سریکی دے اندر بھی تے پنجابی دے اندر بھی تنی آکھے جاندے نا، ساڑی سریکی جاندے نے دنی اور پنجابی جاندے نے تنی، ایک لہجے کا فرق ہو جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابو ہریرہ بھی اور حضرت علی المرتضیٰ وہ صحابی کی جو شروعات سے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے آئے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھا جائے، ناف کے نیچے۔ کئی لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، اور مجھ پر بھی کسی نے ایک اعتراض چلایا تھا ایک وقت تھا، اور یہ لطیفہ بھی ہے اور جواب کا جواب بھی ہے۔ اب توجہ کرنا اس لطیفے پر۔ مولانا سلیم صاحب، میں بیٹھا تھا، فیصل آباد میں رہتا تھا، ایسے ہی طلباء کا مجمع لگا ہوا ہے، طلباء کا، اور جہاں پڑھاتا تھا زیری بات ہے درس نظامی کی طالب علم رہتے تھے میری مسجد میں، الحمدللہ مولا کریم نے شروعات سے ہی طلباء کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ کسی کے طالب علم کے کسی کے تحت نہیں، خود کو
طلباء کی خدمت کا موقع عطا فرمائے. جو جس مسجد میں امام خطیب تھا اسی مسجد میں ہی مدرسہ کھول لیا اور فی سبیل اللہ کے بندوں کو تعلیم دیتا تھا. اور کئی طلباء الحمدللہ مجھ سے پڑھتے تھے وہاں. اس وقت اس مدرسے میں 80 طالب علم تھا درس نظامی کا میرے پاس. تو عصر کی نماز کا وقت تھا. طلباء ایسے پیچھے صف بنا کر بیٹھے اور کچھ نمازی محلے کے آگے بیٹھے. میں مصلی رسول پہ سنتے ادا کر رہا تھا. تو ایک بابا آیا, وہ سوال میرے طلباء سے کر رہا تھا, آپ یہاں ہاتھ نیچے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, یہاں جگہ پلید ہے, ہاتھ پلید ہو جاتے ہیں, اور پھر وہی ہاتھ تم صفوں پہ لگاتے ہو, انہی ہاتھوں کے درمیان پھر تم سجدہ کرتے ہو, سب پلید ہو جاتی ہے, سب بھی پلید ہو جاتی ہے. پلید ہاتھ ناف کے نیچے باندھے, ہاتھ پلید ہو گئے, وہی ہاتھ صف کے اوپر رکھے, سب پلید ہو گئی. اسی جگہ پہ پھر تم نے سجدہ کیا, کیسے نماز ہوگی تمہاری؟ کیونکہ سوچ سے الزامی سوالات تو کافی اٹھتے ہیں. میں نام تو نہیں لینا چاہتا پر سمجھ گئے ہوں گے. اس نے کہا کہ نماز تم ہاتھ تم یہاں باندھو. کیوں یہاں ہاتھ باندھو گے تو یہ جگہ پلید ہے, ہاتھ پلید ہو جائیں گے. جب ہاتھ پلید ہوئے تو سب پہ رکھو گے, سب پلید ہو جائے گی. تو میرے طلباء تھے, ظاہری بات ہے طلباء کا ذہن تھوڑا سا کچا ہوتا ہے, سوچنے میں پڑ گئے. پہلے تو جواب دیتے رہے پر پھر سوچنے میں پڑ گئے کہ یار اس بابے کو اب کیسے جواب دیا جائے. کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے جناب علی عقلی, ایک سوال ہوتا ہے نقلی. تو نقلی سوال کا جواب بھی نقلی ہوتا ہے, عقلی سوال کا جواب بھی عقلی ہوتا ہے. تو طلباء کچے ذہن کے ہوتے ہیں, ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا. میں نے سنتے پڑھ لی تو وہ گفتگو ان کی جو تھی میرے کانوں میں آ رہی تھی. میں پیچھے متوجہ ہوا تو بابا جی سے میں نے سوال کیا کہ بابا جی خیریت ہے؟ کیا سوال؟ کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ تم یہاں باندھتے ہو ناف کے نیچے, ناف کے نیچے جگہ پلید ہے, ہاتھ پلید ہو جاتے ہیں. تم ہاتھوں کو اوپر باندھا کرو, ناف کے اوپر یا سینے پر باندھو, یہاں جگہ پاک ہے. پلید جگہ پہ ہاتھ باندھتے ہو, ہاتھ پلید ہو جاتے ہیں. اور پھر وہی ہاتھ تم صفوں کے اوپر رکھتے ہو, صفیں پلید ہو جاتی ہیں. تو سب پلید کے اوپر تم سجدہ کرتے ہو. میں نے کہا بابا جی بات سنو, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہاتھ ناف کے نیچے باندھے, ہاتھ پلید ہو گئے, اور پلید ہاتھ پھر صف کے اوپر رکھے, صف بھی پلید ہو گئی. اور پھر اس جگہ پہ اوپر ہم نے سجدہ کیا تو ظاہری بات ہے پلید جگہ پر سجدہ نہیں ہوتا, یہ تو قانون ہے شریعت کا. بابا جی کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے, میں تو یہی بات کہتا ہوں. میں نے کہا بابا جی ہاتھ ہم باندھے یہاں جہاں کپڑے اوپر ہیں, جگہ ہو جاتی ہے پلید, کپڑے کے اوپر بھی ہاتھ پلید ہو جاتے ہیں. پھر وہی ہاتھ ہم سب پہ رکھتے ہیں, سب بھی پلید ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا بابا جی کہ جو 2 من کی آپ نے سرین شریف رکھی ہوئی ہے سب کے اوپر, یہاں سب پاک ہوگی. جہاں کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھیں تو سب پلید ہو جاتی ہے, اور وہ پوری کی پوری سب کے اوپر پڑی ہے, سب پلید نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہاں ذہنوں کو نہ رکھا جائے, ذہن نہ لائے جائیں, بلکہ وہ طریقہ دیکھا جائے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, وہی طریقہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ناف کے نیچے باندھو, بس ٹھیک ہے حضور, جو آپ کا حکم آ گیا سو ہمارے لیے. اس پر دلائل بہت زیادہ ہیں. یہ جو میں نے حدیث پاک بیان کی ہے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, اور جو پچھلی میں نے بیان کی ہے سنن ابو داؤد کی, یہ تینوں کتابیں جن کی میں نے حدیثیں بیان کی, تینوں کتابیں سیاستہ کی ہیں. اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کہ حدیث نمبر 252, اس کے تحت کچھ لوگوں نے حاشیے کے اندر ایک بات لکھی, کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر متصل ہاتھ باندھے جائیں, ناف کے اوپر متصل. اور بعض نے اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ ہاتھ ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں, بعض نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں.
اور بعض نے اس بات کو لیا اور کہا کہ ناف کے اوپر متصل نہیں بلکہ یہاں پر باندھے جائیں سینے پر ہاتھ، حالانکہ ناف کے اوپر یا سینے پر کسی محدث نے بھی کسی حدیث کی کتاب میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ہاتھ جناب علی ناف کے اوپر باندھے گا. کسی محدث نے اور کسی حدیث میں یہ الفاظ کہیں پر بھی صراحتاً ذکر نہیں کی گئی، بلکہ یہ صراحتاً ذکر فرمایا گیا ہے. جیسے جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الصلاۃ میں جلد دوسری حدیث نمبر 252 فرمایا کہ اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر اس کو ناف کے نیچے باندھا جائے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک مسئلہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ واضح ہو گیا حدیث مبارکہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کھبے ہاتھ کے اوپر سجا ہاتھ رکھ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے متصل. بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسرا طریقہ دوسرا یہ ہے کہ رفع الیدین، جس سے رفع الیدین کہا جاتا ہے. رفع الیدین سب سے پہلا مسئلہ سمجھے کہ رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، بلند کرنا، اور یدین عربی کے اندر ہاتھوں کو کہا جاتا ہے. ید ایک ہاتھ، یدین دو ہاتھ، یعنی رفع یدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، اس سے کہا جاتا ہے رفع یدین. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ عربی کے اندر رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اٹھانا، اور یدین کا معنی ہوتا ہے ہاتھوں کو، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا. ہم کہیں گے عربی میں رفع یدین. یہ مسئلہ آ گیا. اب اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مفسر ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر ہی قرآن کی تفسیر فرمایا کرتے تھے. یہ وہ مفسر ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مفسر کا لقب عطا فرمایا. اور وہ صحابی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں مخبتون متواضعون لا يلتفتون یمینا ولا شمالا ولا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. جلد چھٹی صفحہ نمبر 284 فرمایا اللہ رب العزت ان لوگوں کی نماز کی تعریف فرما رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے تھے. اور خشوع کرنے والے کون لوگ تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں کہ جو عاجزی سے کھڑے ہو جائے اللہ کے دربار میں، عاجزی سے، دائیں بائیں بالکل توجہ نہ کریں، اپنی نگاہیں دائیں بائیں نہ کریں، سیدھا قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں ادب کے ساتھ. وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فرمایا کہ وہ نماز میں ہاتھ نہ اٹھائیں، رفع یدین نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں آپ فرما رہے ہیں. اب اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا فرد قرار فرمایا. فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت کے فرد ہیں، اپنے اہل بیت کا فرد قرار دیا. اور انہی کے بارے میں بخاری شریف دوسری جلد کے اندر فرمایا لوگوں جنہوں نے بھی دین سیکھنا ہو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے دین سیکھے.
یہ وہ صحابی ہیں، اور یہ صحابی ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق، یاد رکھیے گا حضرت عمر فاروق حضور کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، فرمایا کہ کنیف مولین علما، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا بھرا ہوا خزانہ اور گھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود علم کا خزانہ ہے اور بھرا ہوا گھر ہے، بھرا ہوا خزانہ ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا فی اول مرۃ۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ ترمذی شریف بھی صحاح ستہ کی کتاب ہے، جلد دوسری صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 257۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کو ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھوں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ طریقہ، اس طریقے سے میں نماز نہ پڑھوں آپ کو؟ تو تابعین کا بڑا اجتماع تھا، انہوں نے کہا ہاں وہی طریقہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم تو ترس گئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو۔ وہ کس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے، حضور نے کس طریقے کی نماز کی تعلیم دی ہے؟ تابعین کے اجتماع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی تعلیم دینا چاہتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی نے فرمایا کہ جس حقیقی طریقہ پر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا ہے، جو نماز کا آخری اور حتمی طریقہ ہے، تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی۔ کیا؟ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز میں صرف اور صرف نماز تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، پھر رفع یدین نہ فرمایا، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ بلند کیے، کانوں تک گئے، پھر اس کے بعد کانوں تک ہاتھ نہ لایا، آپ نے رفع یدین نہ فرمایا۔ کسی مقام پر بھی نہ ہی رکوع کرتے وقت رفع یدین فرمایا، نہ سجدہ کرتے وقت رفع یدین فرمایا، نہ ہی جناب علی سجدے سے اٹھتے وقت رفع یدین فرمایا، کسی وقت بھی آپ نے رفع یدین فرمایا نہ فرمایا۔ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، فرمایا صرف پہلی مرتبہ آپ نے رفع یدین کیا، ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت، بس، پھر پوری نماز میں کسی وقت بھی آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، فرمایا کہ یہ حدیث ھذا حدیث حسن، فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ اور دوسرے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس مسئلے کے بارے میں حضرت برا بن عازب کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث سنن ابو داود کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابو داود یہ بھی صحاح ستہ کی کتاب ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر فرمایا کہ جلد پہلی صفحہ نمبر 273 حدیث نمبر 750، آپ فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الا قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، حضور کا صحابی گواہی دے رہا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، صحاح ستہ کی کتاب ہے،
سنن ابو داؤد، حضور کا صحابی گواہی دے رہا ہے، اور گواہی کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع فرماتے تھے، کان اذا افتتح الصلاۃ، شروعات کے اندر نماز شروع کرتے وقت افتتاح میں، افتتح الصلاۃ نماز کا آغاز کرتے وقت فرمایا رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، کانوں کے قریب تک اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، قریب تک، یہاں تک قریب تک ہاتھ اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر اس کے بعد پوری نماز میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا، پوری نماز میں۔ اب یہ حضور کا صحابی گواہی دے رہا ہے، اب توجہ کیجیے گا۔ حضرت اب تیسرا صحابی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے شریعت کے خلاف کبھی کوئی گواہی دیں گے؟ نہ، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع رأسہ من الرکوع فلا یرفع۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جس وقت آپ نماز ادا کرتے تھے اس وقت آپ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے تھے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ پھر فرمایا وَبَعْدُ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ، فرمایا اس کے بعد نہ آپ نے رکوع کرتے وقت رفع یدین فرمایا، نہ سجدہ کرتے وقت رفع یدین فرمایا، نہ رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین فرمایا۔ فرمایا پوری نماز میں آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین فرمایا، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور اس کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اب صحیح مسلم بخاری شریف کے اندر دوسرا مرتبہ صحیح مسلم کا ہے، اور صحیح مسلم سیاہ ستہ کی کتاب مبارکہ ہے، سیاہ ستہ کی صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 996، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ لفظ سمرہ بھی پڑھا جاتا ہے، لفظ سمرہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ حضور کا صحابی گواہی دے رہا ہے، اب توجہ کیجئے گا حضور کے صحابی کی گواہی پر۔ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں، رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں بار بار، تم بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، کانہا اذناب خیل شمس، فرمایا تم بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی طرف لے جاتے ہو، جس طرح شریر گھوڑا دمیں ہلاتا ہے بار بار، تم ایسے اپنے ہاتھوں کو بار بار اٹھا رہے ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ہم خاموش رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جھنک دے رہے تھے۔ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، خبردار سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ کیا بار بار تم ہاتھ اٹھاتے ہو، جس طرح کہ شریر گھوڑے کی دم میں ہوتی ہے، بار بار وہ ہلاتا رہتا ہے دم کو، تم بھی بار بار ہاتھ اٹھاتے ہو اور کانوں کی طرف لے جاتے ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ۔
اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو روک رہے ہیں اور ساتھ جھڑکی بھی دے رہے ہیں، ساتھ جھڑکی بھی دے رہے ہیں اور روک بھی رہے ہیں، ساتھ تبلیغ بھی فرما رہے ہیں۔ اس کو نہیں فرمایا اس کو فی الصلاۃ، سکون کے ساتھ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، کوئی آدمی کہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ کے کانہا اذناب خیل شمسن، کہ مولوی صاحب جناب علی تقریر کر رہا تھا اور اس نے صحابہ کی گستاخی کر دی ہے، تو بابا یہ الفاظ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور اپنے صحابہ کے لیے بول سکتے تھے، یہ بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ ہم جیسے مٹی کے تھبے، مٹی کی مورتیں، ہم حضور کے صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں۔ لاکھوں غوث، یہ حضور، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لاکھوں غوث ہوں، وہ صحابہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو میل ہے نا، اس کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچتے، اور لاکھوں صحابہ ہوں، وہ حضور کی نالین پاک کی مبارک، نالین مبارک کے جناب علی مرتبے کو بھی نہیں پہنچتے۔ یاد رکھیے گا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بار بار نماز کے اندر رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں، سکون نہیں کر سکتے، خبردار جو دوبارہ تم نے رفع یدین کیا۔ حضور خود روک رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ بار بار یہ رفع یدین کرنا، بار بار ہاتھوں کو اٹھانا، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ حضور کا طریقہ یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھاؤ، بس ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ دو، پھر دوبارہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اب تیسری بات نماز کے اندر وہ ہے کہ قرات فاتحہ خلف الامام، کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگرچہ اس پر میرے پہلے 2 موضوعات لگ چکے ہیں، جو کہ 2 گھنٹے کے ہیں، 2 گھنٹے کے موضوعات میرے پہلے لگے ہیں اس بات کے اوپر کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یا قرات کرنا کیا مقتدی کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑے مدلل طریقے سے میں نے وہ موضوع لگایا ہے۔ کہ ایک موضوع لگایا تھا کہ قرات خلف الامام قرآن کریم کی روشنی میں، دوسرا موضوع لگایا تھا کہ قرات خلف الامام احادیث مبارکہ کی روشنی میں، تیسرا موضوع لگایا تھا قرات خلف الامام صحابہ کرام کے فتووں کی روشنی میں، اور چوتھا موضوع لگایا تھا کہ قرات خلف الامام تابعین کے فتووں کی روشنی میں۔ یہ میں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو اگرچہ بیان کیے، لیکن آج کے موضوع کے اندر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور نماز کا سنت طریقہ بیان فرمایا حضور نے، اور ہمیں نماز کی تعلیم فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، سب سے پہلے جب تم نے نماز پڑھنی ہو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، صفیں سیدھی کرو سب سے پہلے، اور پھر ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے ایک امام بن جائے، تم میں سے ایک پھر امام بن جائے، صفیں سیدھی کرو پھر تم میں سے ایک امام بن جائے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، امام کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر۔ اور پھر فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ امام قرات کرے فَانصِتُوا، تو پھر تم خاموش ہو جاؤ، پھر تم قرات نہ کرو۔ امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، مطلق لفظ فرمایا کہ قرات امام سری کرے یا جہری کرے، اونچی آواز سے کرے یا خاموشی سے قرات کرے، تم قرات کے وقت خاموشی اختیار کرو۔ فَانصِتُوا،
قرات کے وقت خاموشی اختیار کرو، تم خاموش ہو جاؤ۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مقتدی کے لیے واضح ہو گیا ہے کہ تم قرات کے لیے خاموشی، جب امام قرات کرے تم خاموشی سے۔ ہاں پھر فرمایا اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا ربنا لک الحمد، پھر تم کہو ربنا لک الحمد۔ اور پھر فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر فرمایا فقولوا آمین، تم آہستہ سے آمین کہو، تاکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی مولا کریم ان کی بخشش فرما دے گا۔ مولا کریم اس کی، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 14 جلد دوسری حدیث نمبر 931۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تقسیم فرما دی، فرمایا کہ پہلے تم صفیں سیدھی کرو، پھر اپنا امام بناؤ ایک، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموشی اختیار کر جاؤ، پھر جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے آہستہ سے آمین کہو۔ میں آگے اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں آمین کے بارے میں۔ اور پھر جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ یعنی وضاحت حضور نے اس حدیث کے اندر خود فرما دی، سوچنے والی بات ہی نہ رہی۔ اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ بھی راوی ہے، روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموشی اختیار کرو۔ یہ حضور کا صحابی فرما رہا ہے، تم خاموشی اختیار کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہے، یعنی جو مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہے، جس نے امام کی ابتدا میں نماز شروع کر رکھی ہے، وہ کیا کرے فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ سنن ابن ماجہ یہ بھی صحاح ستہ کی کتاب ہے، فرمایا فقراءۃ الامام له قراءۃ، سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کی کتاب حدیث نمبر 850، فرمایا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، یعنی امام کی قرات مقتدی کی قرات، مقتدی اپنی قرات الگ نہ کرے بلکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرمانوں میں واضح فرما دیا، فرمایا اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، پھر فرمایا قولوا ربنا لک الحمد، پھر جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، فرمایا فقراءۃ الامام له قراءۃ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ان حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ ٹائم تھوڑا ہے تاکہ میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں تاکہ نماز کا موضوع مکمل طور پہ سمجھ آ جائے۔ پھر آگے فرمایا، یہ حدیث حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سورۃ فاتحہ ختم ہو گئی، لفظ آمین پر بات ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے بارے میں کیا فرمایا۔ فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا تو حضرت وائل کہتے ہیں، یہ حضور کے صحابی ہیں، جامع ترمذی شریف یہ بھی صحاح ستہ کی کتاب ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر
دوسری جلد صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 248 حضرت وائل کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب پڑھا نا فقال آمین وخفض بها صوته، فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پر اپنی آواز کو پست کر لیا۔ پست کہتے ہیں نیچی آواز، دھیمی آواز، بالکل آہستہ جو خود سنے، اس سے کہا جاتا ہے پست، پست آواز۔ وخفض بها صوته، آمین پر اپنی آواز کو آہستہ رکھو کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہاں پر کئی لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ کہتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، کیا فرشتوں کی آمین تم سنتے ہو؟ جب فرشتوں کی آمین تم نہیں سنتے، فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں، تو تم اونچی آواز سے کیسے کہتے ہو؟ تو آمین کو وخفض بها صوته، حضور کے فرمان کے مطابق آہستہ آمین کہی جائے، آہستہ ہی۔ اسی طرح یہ مردوں کو نماز پڑھنے کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ اب جو عورتوں کی نماز کا طریقہ ہے وہ اس سے الگ ہے، وہ مختصر بیان کرتا چلوں کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتیں نماز پڑھیں تو اپنے ہاتھ سینے پر رکھیں۔ کیوں؟ ان کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ نماز پڑھیں تب بھی اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھیں، اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھیں۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی المرتین مر علی امراتین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو عورتوں کے پاس سے گزر ہوا، تصلیان، جو کہ وہ نمازیں پڑھ رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اذا سجدتما، جب تم سجدہ کرنے لگو، فضم بعد اللحم الى الارض، تم اپنے بدن کو زمین کے ساتھ لگاؤ، یعنی سمٹ جاؤ۔ اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جب تم نماز پڑھو تو کھول کر پڑھو۔ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ سمٹ جاؤ۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، اس واسطے کہ مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے، تم مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہو۔ مرد اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے، تمہارے لیے حکم ہے کہ تم اپنے ہاتھ سینے پر باندھو۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں تو کھول کر نماز پڑھیں، تمہارے لیے حکم ہے تم سمٹ جاؤ۔ مردوں کے لیے حکم ہے جب سجدہ کریں تو کھلا کریں، تمہارے لیے حکم ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو سمٹ جاؤ۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ جب وہ سجدہ کریں اتحیات میں بیٹھیں تو اپنے پاؤں اپنے سرین کے نیچے ایک بچھائیں اور ایک کھڑا کریں، سیدھا پاؤں کھڑا کر دیں، الٹے پاؤں کو بچھا دیں۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ یہ دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ سیدھی سائڈ پہ نکال کر بیٹھ جائیں اور سمٹ کر نماز پڑھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ احادیث مبارکہ میں عورتوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی الگ بتایا اور مردوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی الگ بتایا۔ جو آج کے سبق میں جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مردوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم اس طرح نماز پڑھو۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما